اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے، نا امید مت ہو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، بے شک اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ اس قسم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ضروری ہے اور بدگمانی رکھنا گناہ ہے۔ امید کو شریعت کی زبان میں رجا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کو حسن ظن کہا جاتا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و مغفرت اور نعمت و جنت کے حاصل ہونے کی دل میں اللہ تعالیٰ سے امید ہو اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہو، اور ساتھ ہی نیک اعمال کر کے ان چیزوں کے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو شخص رحمت و جنت کا منتظر رہے اور اس کے حاصل کرنے کے اسباب و تدابیر یعنی اعمال حسنہ، توبہ و استغفار وغیرہ کو اختیار نہ کرے، اس کو امید و رجا حاصل نہیں اور وہ دھوکے میں ہے۔ اور عمل کے بغیر امید اور رجا کا منتظر رہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص کھیتی باڑی نہ کرے اور غلہ پیدا کرنے کا شوق رکھے۔ اور احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خوف کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ایمان دراصل ان دونوں کے مجموعے سے وجود میں آتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن کے دل میں بھی امید اور خوف دونوں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے امید عطا فرماتے ہیں اور اسے خوف سے امن عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ والوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جوان اور صحت مند انسان کو امید پر خوف کو غالب رکھنا چاہیے، اور کمزور اور بوڑھے انسان کو خوف پر امید کو غالب رکھنا چاہیے۔ امید و رجا اللہ تعالیٰ سے حسن ظن پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت، اس کے فضل و کرم، اس کے احسانات اور عنایات کو سوچا کرے اور یاد کیا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے رجا، امید اور حسن ظن پیدا ہو جائے گا۔